الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء، قائد الخير كله في الدنيا والعقبى، شافع الشفعاء يوم الجزاء، وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء، أفضل الخلائق بعد الأنبياء، ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. أخرجه ابن أبي جمرة وصحح وصدقه الحافظ ابن حجر في تقديم الفتح، وكثير من جحابذة هذا الميدان. نعم السمير كتاب الله أن له حلاوة هي أحلى من جن الدرب، به فنون المعاني قد جمعنا فما تفتر من عجب إلا إلى عجب. أمر ونهي وأمثال وموعظة وحكمة أودعت في أفصح الكتب، لطائف يجتليها كل ذي بصر وروضة يجتنيها كل ذي أدب. کلام اللہ بدنیا 100,000 است، ولی ایجا عجب رنگ آشکار است. تیرے ضمیر پر اگر نہیں نزول کتاب، گرہ کشاہ نہ راضی نہ صاحب کشاف. علم دین فقہ ہست تفسیر و حدیث، ہر کے خواند غیر ازی گردت خبیث. اللہم صل وسلم علی عبدک و رسولک و نبیک و نجیک محمد احمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وصل وسلم علیہ. العلم للرحمن جل جلالہ وسواہ فی جہلاته یتغمغم. ما للتراب وللعلوم وإنما يسعى ليعلم أنه لا يعلم. الحمدللہ، دور تفسیر کے افتتاح اور ابتدا کا آج پہلا دن ہے. مجھ سے پہلے جامعہ کے مقتدر استاذ کوہنمش مدرس، تمام علوم و فنون میں دستاویز کی حیثیت رکھتے، انہوں نے بہت اہم مہم ضروریات کی طرف آپ کی توجہ مبذول فرمائی. ان سے پہلے بھی عزیزوں نے آپ کے اوقات قیمتی بنائے. تفسیری نشست حقیقت میں ایک فرد کا کام ہوتا ہے، تو اس لیے میں اس میں بڑے انبوہ کو یا جماعت کو نہیں بلاتا. جامعہ کے اساتذہ تو روح ہے، یہاں کے ارواح ہے، وہ تو ہم وقت ساتھ ہوتے ہیں اور ان کے بل بوتے پر اللہ تعالیٰ یہ کشتی آگے بڑھا رہا ہے. تمام کاموں میں شراکت ہوتی ہے، لیکن یہ تفسیر کی نشست عجیب ہے کہ کوئی 2 گھنٹے پڑھائے یا 5 گھنٹے خود ہی پڑھائے.
اس لیے میں بزرگوں کو اور شہر کے علماء کو زیادہ زحمت نہیں دیتا. مختلف مواقع پر وہ تشریف لاتے ہیں الحمدللہ. یہ اللہ کا خاص احسان اور فضل ہے کہ جس سال 1988 میں یہاں دور حدیث کا آغاز ہوا تو اس سال کے اختتام پر دور تفسیر کا بھی آغاز ہوا. تقریباً 30 سال پورے ہو رہے ہیں اور اللہ نے خاص فضل فرمایا ہے، احسان کیا ہے. شکر خدائے کن کے موفق شدی بخیر. اللہ کا شکر و کرم ہے. آئے تھے دنیا میں تو جانا بھی تھا، کچھ نہ کچھ کاموں میں الجھنا تھا، تو کیا کرم بالائے کرم فرمایا ہے کہ ہمیں منبر و محراب قرآن شریف، تفسیر، ترجمہ، بخاری شریف، ترمذی، مشکات، ہدایہ، ایسی معتبرات جو عینی ایمان و ہدایت ہے، اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی. اتنا ہو تیرے تیغ کا شرمند احسان، سر میرے تیرے سر کی قسم اٹھ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا. جب یہ نشست شروع ہوتی ہے تو تکلیف بھی کم ہو جاتی ہے. جو اخیر وقت میں جو امراض لاحق ہوتے ہیں، میں نے ابھی اساتذہ سے کہا کہ دیکھو آج قرآن شریف کا پہلا دن ہے دور تفسیر و ترجمے کا، اور پہلا دن ہے کہ میں وہاں سے بغیر کرسی کے سہارے کے یہاں آیا. اپنی کتاب کی عزت وہ خوب جانتے ہیں. مولانا نے صحیح مسلم کی حدیث آپ کو خوب شرح کر کے رکھی، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اس سے اندازہ لگایا جائے کہ ظاہراً باطناً قرآن شریف کے خادموں کو، دین کے علماء اور طلباء کو، معاونین اور محسنین کو اللہ کس قدر نظر عنایت اور رحمت سے دیکھتے. اللہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائے. تو کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جو اس ادارے سے بھی وابستہ ہے اور پورے دین سے بھی اور علم کے ساتھ بھی، کیونکہ کوئی بھی باضابطہ کام ایک نظم کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. میں نے ابن ابی جمرہ کے بہجت النفوس سے اس لیے وہ روایت پڑھی جس میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں ایک شخص کی تدفین ہوئی تو حضرات صحابہ نے اس کی قبر بنائی، لیکن تھوڑی جلدی کی، ادھر ادھر سے ٹیڑھی پیڑھی سی ہو گئی. آپ دیکھتے رہے. جب وہ سب فارغ ہو کے بیٹھ گئے تو آپ خود اٹھے اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کی مٹی ہموار کی، اس کو مائی پشت کیا، ادھر ادھر سے چھوٹے چھوٹے کنکر لے کے اس پہ رکھے. اور اخیر میں فرمایا کہ وہ جو تم نے قبر اچھی نہیں بنائی اس سے مردے کو عذاب نہیں ہوتا، اور یہ جو میں نے قبر اچھی کی اور ہموار کی اور مٹی صحیح کی، اس سے مردے کو کوئی راحت نہیں ہے. اس کو اپنے اعمال اور عقائد کام آئیں گے. ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ. اللہ پسند کرتے ہیں کہ جو کام کرنا ہو صحیح طرح کرو. تو ہم اپنے آپ کو بھی اسی اسلوب میں ڈالتے ہیں، خوب کوشش کرتے ہیں. ہماری کیا طالب علمانہ ذہن ہے اور محنت ہے، مگر اللہ بزرگ و برتر نے اپنے خاص شان سے اس میں اثر ڈالا ہے، اور آج 75 ملک یہاں کی تفسیر، حدیث اور خطبوں سے مستفید و مستنیر ہے. حیران ہوں گے آپ جو لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں. تو یہ قرآن شریف کی جامعیت ہے اور ہمارے دین کی سچائی ہے اور ہمارے مسلک کی حقانیت ہے. والحمدللہ علی ھذا.
ہمارے دوستوں نے مجھ سے پہلے جس شیرین لب و لہجے میں اور زرین طریقے سے آپ کو تفسیر ترجمہ قرآن اور ان نشستوں کی اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی، اس کے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ کچھ چیزیں ہیں جو مجھ سے متعلق ہے اور وہ بھی آپ کو سمجھنا ہے، تو آپ کو رہنا سہنا اور مجھ سے فائدہ اٹھانا آسان ہو جائے گا، اور میں بھی اور ادارہ بھی آپ کو رکھنے میں یا آپ کے احترام میں بہت ہی زیادہ خوشباش ہوگا، اور کسی قسم کی گرانی نہیں پیش آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ صاحب ہدایہ کے حالات میں مولانا عبدالحی صاحب نے لکھا ہے فوائد البہیہ میں 191 صفحے پر کہ فقت علی اقرانی لأنه لم تقع لی فترہ، میں اپنے ساتھیوں سے اس لیے اچھا رہا کہ میرا ناغہ نہیں ہوتا تھا، غیر حاضری نہیں کرتا تھا۔ تو یہ بھی طالب علم اور ہمارے دوست جو قرآن شریف کی نشست میں شریک ہوتے ہیں کہ وہ ہم وقت بیدار مغز رہے، 2-3 گھنٹے درس ہوتا ہے، وہ دن چلے گئے جو پسینہ گلاب تھا، اب عطر بھی پلو تو محبت کی بو نہیں۔ کسی زمانے میں زور کی اذان ہوتی تھی اور آخری آیتیں پڑھاتے تھے، تو اب ہم نے اس لیے کچھ اختصار کیا کہ بالکل ہی چھوٹنے والا تھا، اندیشہ تھا، تو خیال ہوا کہ چلو ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، بالکل چھوڑنے سے بہتر ہے کہ کچھ حصہ پڑھایا جائے۔ حضرت مولانا قاری مفتاح اللہ حفظہم اللہ ہمارے دوست کو کسی نے کہا تو انہوں نے کہا ایک سورہ بقرہ پڑھانا بھی بہت ہے، نہ پڑھانے سے بہتر ہے۔ یہ پاغی کے باغار سے بیان ہوئی ٹول وغیرہ، تو اس لیے ہم بھی پابندی تو کرتے ہیں الحمدللہ، کبھی یاد نہیں ہے کہ تفسیر میں ناغہ ہوا ہو۔ تو آپ حضرات خواہ وہ اہل دنیا ہے یا اہل دین ہے، جو اس تفسیری نشست کو اپنے عقیدے، عمل اور آخرت کے لیے شافع و مشفع اور زاد راہ سمجھتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے یہ، تو وہ بہت زیادہ اوقات کی پابندی کر لیں۔ بعض باتیں بڑی عجیب ہوتی ہیں۔ ایک طالب علم بیمار ہوا دارالعلوم دیوبند میں، تو شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نے ایک اور طالب کو صلاح کے کہا کہ آپ اس کو گھر چھوڑ آئے۔ تو وہ گھر جہانگیرے میں تھا، استاد مولانا عبدالحنان بیمار تھے رحمہ اللہ، اور عبدالرفیع باچا ڈاکٹر سمد صاحب کے جو تایا تھے وہ لے کے آئے۔ تو جہانگیرے سے آگے باچا بام خیل 10-15 میل ہے، اور مولانا نے ان سے کہا کہ اب دم بخود ہو کہ پھر گھر سے ہو کے جاؤ۔ اس نے کہا نہیں، دیوبند میں مولانا حسین احمد کے اسباق جاری ہے، مجھے جہانگیر آپ کو پہنچانے کا کہا، گاؤں کا نہیں کہا ہے۔ لا نوڑو واپس نہیں، بس طوفان میل آ رہا ہے اور میں پہنچتا ہوں۔ تو ایسے لوگوں کی زندگی قیامت تک درخشاں ہوتی ہے۔ زندگی جاوید یافت ہر کے نیکو نام عزیز، کز اکبش ذکر خیر زندہ کو ندنا مرا۔ یہ اچھے اعمال اور اعمال کی قدردانی ان کی قدر کراتی ہے، اور تا قیامت وہ ابد نشان رہتے ہیں۔ پھر اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کے خاص فضل اور دین کی نصرت و تائید کے لیے طلباء کی تعداد بڑھ گئی ہے، اللہ اور بڑھائے۔ 4 دانگ عالم اللہ ان سے منور معطر فرمائے۔ لیکن افسوس اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بڑے مدارس کے علماء بھی یہی شکوہ کرتے ہیں کہ پابندی اوقات کم ہے اور متوجہ نہیں ہوتے، احساس نہیں کرتے ہیں کہ استاذ کس شان کا علم بیان کر رہا ہے۔ صرف وقت پورا کرنا، وقت کو ضائع کرنے کے ہم مانا ہے۔ وقت کو پورا بھی کرنا ہے اور وقت کو قیمتی بنانا ہے،
اور وہ تو تب ہوگا جب احساس ہو کہ کیا چیز بیان ہو رہی ہے۔ زائد الکوثری بلاد عرب کے انور شاہ تھے، اطلاع مخطوطات میں شاید ان کی کوئی نظیر دنیا میں ہو۔ انہوں نے قاضی القضات امام ابو یوسف جو ہمارے مذہب کے دوسرے بڑے امام ہیں، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کو اطلاع ملی کہ آپ کی گھر والی بیمار ہے، تو انہوں نے کہا پڑوس والے اس کو دایا کے پاس لے جائے یا دایا کو بلا لے۔ پھر پتہ چلا کہ بچہ ہوا، کہا اذان دے دو کان میں اور گٹھی دے دو۔ کہا وہ بیمار ہو گیا، کہا طبیب کو بلا لو۔ کہا وہ مر گیا، کہا پڑوس والے جنازہ پڑھے اور تدفین کر لے۔ کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن شریف کی آیات اور احادیث پر جو بحث کرتے تھے، اس زمانے میں تو کتابیں نہیں تھی، مجتہد براہ راست کتاب و سنت سے استدلال کرتا تھا، اور وہ ایسی اہم بحث ہوتی تھی کہ شاید پھر نہ ہو۔ تو قدر علم کی اور عزت درس کی جو ابو یوسف کے دل میں تھی، زائد الکوثری اس کے بعد لکھتے ہیں کانا ابو یوسف عظیم البر و کبیر الاجلال لشیخے ابن ابی لیلہ و ابی حنیفہ فلذالک نال برکت العلم۔ اپنے استاذوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ استاذ کا خیال یہ نہیں استاذ الحمدللہ کہ آپ ان کے لیے کوئی کپڑے لے آئے پیسے دے، وہ تو ہم دیں گے آپ کو، اللہ نے ہمیں یہ مقام مرتبہ دیا ہے۔ آپ کی قدردانی یہ کہ وقت پر آئے، آرام سے بیٹھے، تسلی سے، اور جو کچھ آپ کو پڑھایا جاتا ہے اس کا احترام کریں اور اس کو دل کی گہرائیوں سے قبول کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ اصول ہے اور یہ ارواح ہے۔ جب اس کی عادت ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ تعالی مزید اس پر مضبوط علم کی عمارت کھڑی ہوگی۔ اور اگر اس طرح نہیں ہے اور آپ کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے، ہم اصول بیان کرتے، قاعدے ذکر کرتے، تفسیروں کے حوالے دیتے، آپ سے رہ جائے گا وہ۔ خشت اول چون حد میں مار کج تا سریا میر ود دیوار کج۔ جب ابتدا سے ہی آپ توجہ نہیں کرتے ہیں تو آپ کو کہاں پتہ چلے گا کہ آخر علم کہاں سے کہاں پہنچ رہا ہے۔ تو ایک بات تو یہ بات ایک ہو گئی کہ توجہ چاہیے بہت زیادہ۔ دوسرا یہ جو فتنہ آخر زمان نکلا ہے موبائل، ہمارے ہاں تو اس پر اتنی سخت پابندی ہے کہ ایک طالب علم کا موبائل ضبط ہو گیا تھا تو ظاہر پیر کے ایک بڑے محدث اور استاد علماء نے سفارش کی۔ میں نے کہا اگر آپ کا موبائل بھی اس طرح بجا تو آپ کا بھی ضبط ہو جائے گا۔ تم محدث و استاد العلماء علم میں ہو، موبائل میں نہیں ہو۔ میں ایک شخص ہوں جو امام بھی ہوں، جامعہ کا خادم بھی ہوں، بہت سارے طلباء کا استاذ بھی ہوں، میرے ساتھی بھی، اور یہاں 1800 طلباء ہوتے ہیں، ٹانگا 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 ٹانگا، اس کا جواب کون دے گا؟ گربکشتن بروز اول، پہلے ہی دن سے ان کو سیدھا رکھو تاکہ آئندہ ٹنگار سے جو ہے نا ہمارا دماغ آرام کرے ذرا۔ موبائل پر طالب کی کوئی زندگی موقوف نہیں، جب چھٹی ہو جائے کمرے میں چلے جائے، وہ بھی چپکے سے۔ اگر یہ پتہ چلا کہ کمرے میں چیخ رہا ہے، کوئی پہنچ گیا ناظم، موبائل گیا، توبہ کرو۔ ایک دفعہ جب گیا تو آج تک یاد نہیں کہ کسی کو واپس ہوا۔ آپ کو اس لیے عرض کیا کہ آپ اس کا احترام کریں، یہ آپ کے اوقات ہو، آپ کی عبادت، مسجد کا احترام، تقدس، درس کی ضروریات اور مہمات کے حفاظت کی ایک کوشش ہے، اور آپ کا اس میں تعاون چاہیے ہمیں۔ آپ پر اجبار و اکراہ کرنے کی ضرورت نہیں، ہم اور آپ ایک مقصد کے لیے جمع ہیں۔ آپ خوشی سے اور دل نوازی سے یہاں آئے ہیں، ہماری بھی کوشش رہے گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیر تک یہاں سے اور علم سے مستفید رکھے۔ دوسرا یہ کہ چونکہ درسگاہ مسجد ہے، ہمارے تو احسن علوم، صحیح بات ہے کہ ابھی بنی ہی نہیں ہے،
اور بنے گا کیا؟ مجھ جیسے ناتمام کمزور آدمی کیا کر سکتا ہے؟ بس یہ استاذ ہے اور آپ لوگ ہیں، بس یہ احسن العلوم ہے۔ الحمدللہ اللہ نے اس میں جو برکت ڈالی اور جو علم کا رجحان پیدا کیا ہے، اور طالب اور عام و خاص کے دل و جان میں جو اس کی عزت ڈالی ہے، ہماری استطاعت نہیں ہے کہ اس کو بیان کرے، اور نہ بیان کرنا مناسب ہے۔ مشک آنس کے خود بگوید نہ کہ اتار بگوید۔ الحمدللہ۔ حالانکہ مولانا راو علی قاری محمد قاسم صاحب تلار ور کئی راضی نیغرا ورشا، تو آپ کو ضرورت نہیں ہے دیکھنے کی، یہ میرا کام تو ہو گیا۔ وہ ایک عرب آیا تھا عبداللہ زہرانی، رئیس الموظفین، تو وہ مدرسوں کی سیر کر رہے تھے، تو ایک بڑے ادارے میں ہم گزر رہے تھے تو تمام طلباء باہر دیکھنے لگے، تو اس نے وہاں کے محتمم سے پوچھا کہ یہ ادب کون سکھائے گا کہ استاذ پڑھا رہے ہیں، کتاب کھلی ہوئی ہے، باہر لوگ گزرتے، گزرنے دو، یہ ان کو کون سکھائے گا؟ تو بعد میں ہم مدینہ منورہ پہنچے، اس نے خاص میری دعوت کی اور مجھے کہا آپ کو منظر دکھا دوں۔ آپ یقین کریں، ہم کلاس روم کے اندر گئے، ایک لڑکے نے ایسا نہیں دیکھا۔ میں پخپل آتا ہوں استاذ مخامخ لگے اور ٹیچنگ کو لگا باتیں ہاں اولئک طلباء هم يدرسون ايش اذا جاء احد يلتفت اليه سوگراشی دیکھو تو تکر کے متوجہ۔ تو ہمارے بزرگ، ہمارے دوست، بس ہم نے اعلان کیا حضرت تشریف لے۔ اب آپ کو صرف یہ موقع نہیں، ہر موقع پر ایسے واقعات پیش آئیں گے کہ آپ علم میں منہمک ہو۔ حضرت کا اکرام تو اتنا ہے کہ مجھے صحت مند ہوتا تو میں گیٹ سے باہر پیادہ کھڑا ہو جاتا۔ وہ علماء تو جو آتے ہیں کسی کی قدر و عزت سے آتے ہیں، کوئی کیف متفقہ نہیں آتے۔ تو الحمدللہ کہ آیا ایک شخص، ایک مہمان جو ادارے میں وارد ہوتا ہے، اس کا کتنا حق ہے۔ الحمدللہ اللہ ان بزرگوں کو جزائے خیر دے۔ حضرت نے میری خیریت پوچھی کہ آپ آئے، چونکہ میں نے کہا آیا ہوں، وہ کل افتتاح ہے، آپ ضرور آ جائیں۔ الحمدللہ۔ تو دیکھو مولانا عبدالحی کے حالات میں لکھا ہے نا، بہت اچھے عالم تھے، 41 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ کہتے کثرت دماغ اور شدید مزاولے کی وجہ سے میرگی ہو گئی تھی۔ دتا مو عبدالعزیز فرہاروی تھا اور ډیر زیات استعمال دماغ ہو پنستی بربان دورہ رہا۔ تو انہوں نے جو علم حاصل کیا، کہتے ہیں کہ ان کے والد جو تھے مولانا عبدالحلیم صاحب، وہ لکھنؤ کے بہت بڑے عالم بھی تھے، استاد العلماء اور نواب بھی تھے۔ تو ان کے لیے بارادریوں میں ہر طرف جوتے رکھوائے، خادم ساتھ ہوتے تھے کہ میرا بیٹا اس طرف جائے نا تو یہاں کا جوتا نہ لے جائے، بس یہاں علیحدہ جوتا ہوگا، اس طرف باورچی خانے جائے گا تو علیحدہ جوتا، ایسے شان سے پڑھایا۔ لیکن علم پڑھ کے جب مولانا عبدالحی صاحب آئے تو ان کے والد نے کچھ علماء کو بلایا اور ان سے بات چیت کی، تو شاید مولانا کو جوابات مستحضر نہیں تھے۔ تو مولانا عبدالحلیم ان کے والد اتنے خفا ہو گئے کہ مولانا عبدالحی کو کہا کہ کاش کہ آج کے دن سے پہلے میں مر چکا ہوتا اور تیری یہ نالائکی نہ دیکھتا۔ علماء کو تو جواب نہیں دے سکتے، وہ عالم کیسے ہو گئے؟ تو مولانا عبدالحی نے بھی محسوس کیا اور وہ تشریف لے گئے، مختلف مواطن میں واپس گئے، اساتذہ سے کچھ رجوع کیا اور احساس بھی ہوا ان الغیرۃ من الایمان، مومن غیرتی ہوتا ہے۔ غیرت اس کو کہتے ہیں کہ علم پختہ ہو، عمل بہترین ہو، توجہات خوب ہو، اپنے اوقات کی قدر و قیمت ہو۔ جب واپس آئے 2-4 سال بعد تو اپنے والد کو کہا کہ اب جس عالم کو چاہو، جب چاہو، جس علم و فن میں چاہے بلا لو۔ اس کے والد نے کہا اچھا بیٹھو، آرام سے بیٹھو۔ بیٹھ گئے، کتابیں دیکھ رہے تھے۔ تو ان کے والد نے خادم کو کہا کہ یہ پانی مانگے گا نا، پانی دینا نہیں جب تک میں اجازت نہ دوں۔ تو وہ کتاب دیکھتے دیکھتے اچانک کہتے تھے کہ بھائی پانی دے دو۔
اس کے والد نے کہا کوئی ضرورت نہیں. پھر کتاب 2 4 5 صفحے دیکھے، پھر کہا بھائی پانی تو پلائیے. 2 3 4 دفعہ جب ایسا ہوا تو ان کے والد نے ان کو جام میں کٹورے میں سرسوں کا تیل دیا کہ یہ آگے کرو. تو کتاب دیکھنا تو چھوڑ نہیں رہے، کٹورا لے لیے دائیں ہاتھ سے بسم اللہ پڑھ کے گڑپا گڑپا پی لیا. کہتے ہیں کیسے بد ذائقہ پانی ہے؟ کہ والد نے کہا پورے لکھنؤ کی دعوت کی کہ میرے بیٹے کو کمال انہماک فی العلم حاصل ہو گیا. جب آدمی کو کسی چیز کی قدر آتی ہے پھر وہ ادھر ادھر تماشے نہیں دیکھتے. ایک محدث تھے مولانا گلستان نام تھا، جہانگیرے کے قریب میں ایک جگہ ہے بیکا، وہاں کہتے ہیں استاد محترم مولانا عبدالحنان صاحب کے دیوبند کے ساتھی تھے. تو وہ آخر عمر میں یہاں حیدرآباد گاس منڈی میں مفتاح العلوم میں شیخ الحدیث تھے، مولوی عبدالرؤف کے یہاں. اس زمانے محتمم مولوی عبدالرؤف نام تھا، مولانا نصیر الدین غرغشتوی کا شاگرد تھا. تو استاد محترم یہاں تشریف لائے، مجھے کہا مولوی گلستان یہاں حیدرآباد میں شیخ الحدیث ہے، چلو وہاں ملاقات کرتے ہیں. اس زمانے میں مزمل بھائی کے پاس گاڑی ہوتی تھی، منصور بھائی ابھی نہیں آئے تھے، اس زمانے کا واقعہ ہے. تو ہم چلے گئے. مولانا گلستان نے کہا کہ چلو آج چھٹی کر لیتے، آپ سے گپے شپے لگاتے ہیں. ان کے محتمم نے بڑی بھرپور دعوت کی، بہت عمدہ. تو علماء کرام کے طبائع مختلف ہوتے ہیں. ہمارے استاد ذرا جامع اور رنگین مزاج کے تھے. انہوں نے کھانے کے بعد زور کی نماز پڑھنے کے بعد پوچھا کہ یہاں حیدرآباد میں کون سی چیز کام کی ہے جو آدمی خرید لے؟ تو انہوں نے یوں کیا، وہی مولوی عبدالحنان سے تو گولے ہی دی وشتو زمان حیدرآباد د بازاروں نے منڈیانو سره سکار دی دغه د بخاری ترمذی استاد چې ته خو نه راغله نو خبر مولانا ورته نه ځان خبروا دومره ځان نه صوفي مو جوړاوه. خیر ملګری خپل لګي، لیکن مجھ پر مولانا کی بات کا بڑا اثر ہوا. میں کہ جی تو شیخ العزیز ایسے دے بخاری ترمذی پڑھاؤ. نہیں میرا کوئی کام نہیں ہے، بازاروں سے کی چوڑیاں لے لو اور حیدرآباد کی ربڑی کھاؤ. اللہ اکبر. تو قیمتی باتیں قیمتی لوگ یاد رکھتے ہیں، اس سے ان کی زندگی بنتی ہے، ان سے سبق لینا ہوتا ہے. مرد باید کی گیرد اندر گوش ور بنشتست پند بر دیوار. شیخ سعدی کہتے ہیں دیوار پر لکھا ہوا ہو نا کہ پہلے تولو پھر بولو، تو آدمی سوچتا ہے کہ ہاں مجھ میں مرض ہے، جلدی بول لے گا. تھوڑا سوچنا چاہیے. تو یہ قیمتی بات ہے، آپ کو فائدہ دے گی جب آپ اس کو سینے سے لگائیں گے اور یاد رکھیں گے. تو علم میں منہمک ہونا ضروری ہے. اور میں جتنے بزرگوں کو جانتا ہوں ان کو ہم حوالے دیتے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم میں بہت اچھا اشتغال نصیب فرمایا تھا، اور اس لیے وہ تاریخ کا ایک پر رونق باب بن گئے. توبہ توبہ. تو ایک بات تو یہ ہے، دوسری یہ کہ بھئی دیکھو درسگاہ ہماری مسجد ہے، لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں. میں خود 5 وقت امام ہوں الحمدللہ. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، کرم، احسان، مہربانی. مغرب عشاء میں کبھی تکاوٹ ہوتی، محمد انور شاہ پڑھا لیتا ہے. اور امامت بہت بڑا فن ہے اور بڑا کمال ہے. انی جاعلک للناس اماما. اور پیغمبروں کے بارے میں کہتے وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا. سارے پیغمبر اپنے اپنے وقت کے امام تھے. اور جب بھی آپ کو موقع ملے اور آپ کو امامت نصیب ہو جائے تو بہت خوش رہے، اور اس کے بڑے آداب، احترام، تقدس، نظافت کی حفاظت فرمائے. الحمدللہ میں ہر نعمت کا شکر کر سکتا ہوں، لیکن 45 سال سے جو اللہ نے مجھے اس مسلح پہ امام بنایا دے نعمت شکر نشم دا ډېر لوی نعمت چینی ته ټولې جاری شو الحمدللہ. تو ہمیں نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے، آپ کو مطالعہ اور تکرار بھی کرنا ہے، یہاں بیٹھنا ہے. تو ہمیں مسجد کے خادم، معاون بننا ہے.
ہمیں ایسا بیٹھنا نہیں کہ لوگ کہیں یہ مولانا نے کیا لوگوں کو برائے ادھر. ہمیں مسجد کے آداب اور تطہیر اور تقدیس کا پورا خیال رکھنا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ سب کام صحیح کریں گے انشاءاللہ. مزید بھی بات چیت ہوتی رہے گی. مسجد میں داخل ہونے کے بعد صفوں کی شکل میں بیٹھا جاتا، دائیں بائیں جیسے صف کا تقاضا ہوتا ہے. اتنا اہم مسئلہ ہے کہ کہتے ہیں آنے والا السلام علیکم نہ کرے. انڈیا جلد پنجم 325 صفحہ اور مرقات وغیرہ میں بھی مل گیا. جماعت سے پہلے جو صفحے ہیں یہ منتظرین جماعت کے ہیں، اور یہ اس لیے نہیں بیٹھے کہ لوگ ان کو السلام علیکم کریں. وَلَوْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ أَحَدٌ سَاهِيًا يَسَعُهُمْ أَلَّا يُجِيبُوا. اگر غلطی سے کوئی سلام علیکم کر لے، پتہ نہیں ہوتا ان کو، مسائل تو بہت کم معلوم ہے لوگوں کو، تو جواب نہ دے تاکہ ان کو احساس ہو جائے کہ شاید یہ وقت سلام کا نہیں ہے. اتنا اہم مسئلہ ہے. پھر ایک انتظامی مسئلہ پیش آتا ہے کہ طلبہ اٹھتے ہیں، بزرگوں کو جگہ دیتے ہیں صف میں. یہ بھی ثابت ہے، مسند ابی اعلیٰ میں روایت ہے، حضرت اقدس مولانا انور شاہ نے شرح بخاری میں نقل کی کہ چھوٹے پیچھے ہو جائے، بڑوں کو آنے دے. اور میں اکثر اس سے استدلال کرتا ہوں کہ داڑھی مونڈے پیچھے جائے اور داڑھی والے آگے آئے. تو داڑھی مونڈے غریب کے لیے پھر ہم نے ایک اور روایت بھی نکالی کہ جو بزرگوں کے اکرام میں پیچھے ہو جائے اللہ اس کو دوہرا ثواب دے گا صف اول کا، تاکہ ناراض بھی نہ ہو. مقصد تو اصلاح ہے، خفا کرنا نہیں ہے. لیکن خوف ہوتا ہے کہ وہ یہ نہ کہے کہ بھائی آپ نے مسجد اور ادارے کے اندر 800 1000 2000 آدمی بھرے ہوئے، یہ کیوں صفوں میں نہیں آتے؟ ان کو بھی تو صفوں میں لائی. تو ایاس قدر خویش بے شناس، نماز کا احترام، جماعت کا احترام، صفوں کی قدر و منزلت، یہ سب آپ کو کرنی ہے. الگ تحقیق جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں جیسے ظہر، مغرب، عشاء، تو مختصر دعا اللہم انت السلام کے بعد والاولا ان یقوم متصلا بالمکتوبۃ الی السنن ویاتی بالاوراد والتسبیحات والتکبیرات بعد السنن. یہ تقریباً محدثین و فقہاء کا اجماعی مسئلہ بن گیا ہے. تو بعض لوگ بیٹھے رہتے ہیں، مناسب نہیں ہے، بلکہ سنتوں کے لیے اٹھ جائے. باقی اور تسبیحات سنتوں کے بعد فما یکون بعد السنن یکون بعد المکتوبہ لأن السنن من مکملاتها و توابعها. شامی و ہندی و امداد الفتاح و غرر و درر و سب بڑے پڑے ہیں الحمدللہ. پھر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ مجھے دیکھتے رہتے ہیں. بھائی کیوں دیکھتے ہو مجھے؟ میں تو یہی ہوں نا، کوئی اب لفافے سے تو نہیں نکلا ہو. مولانا نے مجھے ایک دن کہا، حضرت مولانا سلیم اللہ خان نے، اللہ تعالی رحمتوں کی بارش فرمائے، سنا ہے دیکھنے پر بھی پابندی لگ گئی. میں جی ترمذی شریف شمائل میں کہ صحابہ پیغمبر کو ایسا کھول کھول کے آنکھیں دیکھتے نہیں تھے. بہت خوش ہو گئے. اچھا یہ وجہ ہے؟ میں نے بالکل. اور یہ پتہ نہیں کس نے گھڑا ہے کہ النظر الی وجہ العالم عبادت. مجھے تو نہیں لگ رہا ہے کہ کوئی حدیث ہو یا کوئی عقل مند کا کہنا ہو. بس اپنے آرام سے رہو. کیا ہماری طرف ہر وقت کیمرے لگائے رکھتے ہیں، میزائل، اور اس سے نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے. میں بوڑھا بیمار اور ویسے ہی کئی امراض کا گونسلا ہوں، تو مجھے دیکھتے ہو گرا دو گے مجھے. بس میں مصلی پر ہوں، 5 نمازیں پڑھاتا ہوں اور ہر نماز کے بعد تفصیل سے بیٹھتا ہوں. ایسا دیکھو جب میں نہ دیکھوں. یوں نظر تو ہم پہ ڈالی جائے گی، ہم نے جو دیکھا ہٹا لی جائے گی. کعب ابن مالک وغیرہ، مرارہ ابن ربی کے ساتھ اس طرح تھا نا معاملہ. تو یہ بھی احتیاط تھوڑی سی فرمائے اس میں. پھر مسافر ملنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. تو بہت ہی کارگراں ہیں. وہ ایک مولوی ہے سرحد میں، اب بہت بڑا خطیب بنا ہے.
وہ کہتے میں 12 سال احسن العلوم میں رہا پڑھا، مجھے مسافہ کی قدرت نہیں ملی، دولس کالے میں سبق ہوئے گئے اخیر پورے ہوئے پوچھے لاوڑ نے مونا بغسے آخواشا نے ویسے میں پمنڈا شو بیا قبل چاہتے ہوئے ماں پمنڈا ہوا۔ تو گزارش یہ ہے کہ دیکھو آپ کتنے سارے ہیں، ہمیں ایک عاجز فقیر بیمار، یہ مسافہ ہے یہ مسافہ ہے، یہ کیا مطلب ہے؟ بس ہم آپ کو دیکھتے ہیں اور آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ایک مقصد عظیم پر جمع ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ ہمیں اجر دے گا، اور اس کام میں ذرا تھوڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات طالب غریب کو پتہ نہیں چلتا، ایسے ہی دوڑتا رہتا ہے، بھائی دوڑ دھوپ بھی اور پھر مسجد میں تو آداب کے سراسر خلاف ہے۔ اور سنن ابن ماجہ میں جو خصال لا تنبغی فی المساجد، 15 خصلتیں ہیں جو مسجد میں نہیں چاہیے، ان میں یہ بھی ہے کہ لا یتخذ المسجد ممرہ، مسجد کو گزرگاہ نہ بنایا جائے۔ گزرگاہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو باورچی خانے جانا ہے تو یوں گئے، باورچی خانے سے طہارت خانے جانا ہے تو مسجد سے گئے، مسجد سے آپ یہاں بھی جا سکتے ہیں وہاں بھی جا سکتے ہیں، یہ نہیں ہے ممر، مرور اس کو نہیں کہتے۔ آپ باورچی خانے سے بیت الخلاء یا اس گیٹ سے اس گیٹ پر راستے پہ جائیں گے، ہم نے دفتر اور مسجد کے درمیان جگہ چھوڑی ہے، اور آپ طہارت خانے سے ہرگز باورچی خانے مسجد سے نہیں جائیں گے، اگر ایسا کریں گے تو آپ کو روک لیا جائے گا، اور اس وقت پھر جو بھی سلوک ہوا وہ اللہ آپ کا حافظ و ناصر رہے۔ تب قاری سرور سے بخیر یوں بخی، اس زمانے میں وہاں سے آواز دیتا کہ اوئے لڑکے، تو وہ کہتے تھے اوئے اوئے کوتی دے پتھر پیر کڑ ان کو یہ خیر دی نشتا اس مسائل ایسے آرام سے نہیں مانے جاتے، مسائل کے لیے تھوڑی سی قوت چاہیے۔ امام رازی نے اپنی تفسیر الذین امکناہم فی الارض کے ذیل میں لکھا ہے کہ قدیم زمانے میں تبلیغ اس لیے محکم تھی کہ علماء تبلیغ کرتے تھے اور بادشاہ پشت پر ہوتا تھا کہ نہیں مانتے ہیں تو میں پولیس بھیجتا ہوں، اور بادشاہان حملہ کرتے تھے یا کسی ملک سے علماء فتویٰ دے دیتے تھے کہ ہمارا فرض ہے ہم ساتھ دیں گے۔ تو فرمایا کہ جب اسلامی سلطنتیں ٹوٹ گئی تو علماء اپنی جگہ عاجز مسکین رہ گئے اور بادشاہ اپنی جگہ ذلیل و نااہل رہ گئے۔ تو اس واسطے ہمارے کام اختیاری سے ہو گئے، ایسے اختیاری نہیں ہے، منوانا پڑے گا۔ تو چونکہ پہلا دن ہے اور ہدایات اور ضوابط اور رہنے سہنے کے طور طریقے بیان کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے مسجد سے مرور نہ کرے۔ جب پیغمبر نے کہا کہ لا یتخذ المسجد ممرہ، مسجد کو گزرگاہ نہ بنایا جائے، تو پھر رہ کیا گیا؟ سہولت کو عبادت کے سامنے قربان کرنا پڑتا ہے، تب جا کر کے آدمی سے کوئی چیز بنتی ہے۔ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا۔ توے چمڑنے وے شہید شخو پکور کے وائے، او دغه سنشی پا میدان باندے کبان بنیسا۔ مولانا فضل علی رحمت اللہ علیہ شعر ہے۔ چاہتے سب ہے کہو اوج سریا پہ مقیم، پہلے پیدا تو کوئی کرے ایسا قلب سلیم۔ تو یہ قلب سلیم تک پہنچانے کے لیے یہ نوادرات، آداب، محاسن، معارف، مجلس کے رہنے سہنے کے بیان ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ کوشش تو یہی ہے کہ 8 بجے میں حاضر ہوں گا، اور طور طریقے جو تفسیر کے ہمارے وہ بیان ہوں گے، مزید کچھ 1-8 دن شاید لگ جائے، اور آپ 7:30 بجے کے بعد تپائیاں لگائیں، اس سے پہلے نہیں لگائیں گے، اجازت نہیں ہوگی، یہ عبادت کی جگہ ہے۔ تپائی آپ آدھے گھنٹے میں سیٹ کر سکتے اپنی، یا اگر مؤذن صاحب اور ان کے رفقا
جو خادمین مسجد اجازت دے تو 7 بجے کے بعد لگائے، لیکن یہ نہیں کہ وہ بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اشراق پڑھنے کے لیے اور آپ نے یکدم ان کے پیچھے تپائیاں اور لکڑیاں اور ڈنڈے سوٹے لگا دیے. نہیں، یہ بدنظمی ہے، سوء نظم ہے، اس سے بھی آپ کو اور ہمیں پرہیز کرنا ہے. الحمدللہ جو تیار وہ پیش یار پیچھے سے باندھے اور دخپل اڑان دے. امید ہے کہ تفسیری ایام میں آپ کے خردنوش کا ادارے کی طرف سے معقول انتظام ہوگا. اب باقی جو بھی ہے آپ کو قبول کرنا پڑے گا. مقصد تو طعام نہیں ہے، مقصد تو سبق ہے، تفسیر ہے، تعویل ہے، ترجمہ ہے اور اس سے متعلق علوم و فنون ہے انشاءاللہ تعالی. تو جو بھی ہمارا اللہ نے توفیق دی ہے اور ہمارے ناظم صاحبان کو بھی ساجد فقیر کی سخت ہدایات ہے کہ خوب طلبہ کا خیال رکھا جائے، وہ اس طرح ہوں گے اور آپ تواضع و عاجزی کریں گے. یہ نہیں کہ آپ جو ہے نا اپنا چون چڑھا لے گی جو ادھر تو تقریر میں کہا ہو یہاں کھانا اچھا نہیں ہے. کبھی تو گھر میں بھی ایسے کھانے پکتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک شخص کو یہ معلوم کرنا تھا کہ اس وقت ہندوستان میں سب سے بڑا ولی کون ہے. لوگ بھی عجیب و غریب ہوتے ہیں. تو اس وقت مرزا مظہر جانے جانان بھی حیات تھے اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بھی اور شاہ اہل اللہ ایک بڑے بزرگ تھے، بعض کہتے ہیں شاہ ولی اللہ کے بھائی تھے اخیافی، وہ بھی موجود تھے. اور تینوں کو کہا کہ آج دن کا کھانا میرے ساتھ کھائیں گے 12 بجے. تینوں کو بلایا اور دور دور دریچوں میں بٹھایا اور خود کہیں چلا گیا. حوض شمسی پر دلی میں سارے جمع ہو گئے. 2:30-3 بجے زور وہاں ہوتی گرمیوں میں. کیسے آئے کہ کھانے کے لیے آئے. آپ کیسے آئے کہ ہماری بھی دعوت ہے. آدمی کا پتہ نہیں کہاں چلا گیا. غریب زور کی نماز پڑھ کر پھر جا کے وہاں بیٹھ گئے جہاں اس نے بٹھایا. عصر کے قریب وہ آدمی اوہ توبہ توبہ، بہت معافی چاہتا ہوں، میں آپ کو بٹھا کے اور میں کہیں چلا گیا اور مجھے بڑی دیر ہو گئی. کوئی بات نہیں، یہ 2 پیسے لے لے اور ہوٹل پہ کھانا کھائے. تو کہتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ صاحب بالکل خاموش رہے اور شاہ اہل اللہ نے کہا کہ کبھی تو گھروں میں بھی ایسے واقعات دیر سویر ہو جاتی ہے. اور مرزا مظہر جانے جانان تو شہزادہ تھے. اس نے کہا آپ کو مذاق کے لیے ہم مل گئے، آئندہ ایسی حرکت کی تو اچھا نہیں ہوگا، اور بہت ناراض ہو گیا. اب جس آدمی کو یہ معلوم کرنا تھا وہ پھر پریشان کہ شاہ ولی اللہ بالکل ضبط نفس میں ڈوبے رہے اور شاہ اہل اللہ نے تسلی دے دی اور مرزا صاحب نے رد و قدح کیا. تو یہ واقعہ ہمارے 3 بزرگوں کو پیش ہوا. تو مولانا محمد قاسم نانوتوی نے کہا شاہ ولی اللہ کا مقام اونچا ہے کہ ایسے موقع پر ضبط نفس دیر گران کار اڑو خبر ہے ہونا کا غلط بات شبہ. اور حضرت گنگوئی چونکہ منتظم تھے تو انہوں نے فرمایا کہ مرزا مظہر جانے جانان کا درجہ اونچا ہے کہ رد منکر میں دیر نہیں لگائی، جیسے موقع پایا خوب ڈانٹا. اور سید الطائفہ و شیخ المشائخ مولانا امداد اللہ مہاجر مکی نے کہا کہ نہیں، شاہ اہل اللہ کا مقام اونچا ہے کہ اپنے نفس پر لات رکھ کر ان کو تسلی دی کہ بھائی گھروں میں بھی تو ایسے واقعات پہ کوئی ایسی بات نہیں. تو کھانے کے لیے کوئی اتنی خاص ضرورت نہیں ہے کہ آپ پریشان ہو جائیں. دیکھو یہ پیٹ ہمارا ہے نا، یہ کتنے پردوں میں ہے. کیوں ایسا نہیں ہے کہ سر پہ ٹینکی ہے کیا کھاؤں جس اوغرما دا ٹینکی رسا ڈکول واڑی چتا لڑشما وستا ٹینکی روکشا وہ خیٹے پر سر کی دالا اوور دا پختانه وای تا اوخوړل غوړی او ما اوخوړل کڑی سار پاسی تو دواړه سم ساده سړی. ایک آدمی کسی کا مہمان ہوا اس نے گھی بھی کھلایا، دوسرا آدمی غریب کسی مسکین کا مہمان ہوا لاوڑے پکڑا کڑی هغه تا خو کړي وړل ما وړه غوړی وداسې زړی خوشبودار
سار پاسه دلغوته تاکه څه زیات شوی بلکې غوړو والا خو خلک وایي چې ضرب مړکی ناغه ورته تاو خوړل غوړی او ماو خوړل کړي او سار پاس یو دواړه سم ساده سړی هیڅ فرق نه. تو کھانے میں ذرا ضبط رکھو. علم کے ساتھ یہ بھی ہے اللہ نے سب کچھ آپ کے ہمارے لیے پیدا کیا ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے حالات جو آج کل لمحات و تنقید 10 جلدوں میں شرح مشکات پوری ہو کے شائع ہوئی. حضرت صاحب کے حالات میں لکھا ہے کہ شیخ عبدالوہاب متقی سے جب مکہ میں پڑھنے بیٹھنے لگے تو انہوں نے کہا پہلے میں کھانا دیکھوں گا آپ کا کہ کھانا کیسے کھاتے ہو. تو وہاں اس طرح لکھا ہے مقدمے میں وَمِنْهُ تَعَلَّمَ قِلَّةَ الطَّعَامِ. عبدالوہاب متقی سے شیخ عبدالحق نے کم کھانا سیکھ لی. وہ نا سبق کے وطن جوڑ کھڑا ہوئے اول بڑھ اڑے کو. میں ایک عالم دین سے پڑھنے گیا کراچی آ رہا تھا. اللہ نے اس کو صحت دی تھی اور خوب شوقین تھا. تو یہ آخری کتابیں ہماری کچھ رہ رہی تھی بدیع المیزان وغیرہ. استاد مولانا عبدالحنان حج کے لیے روانہ ہو رہے تھے اور شوال میں کراچی آ کے پڑھنا تھا. تو ایک مولانا عبدالواجد صاحب تھے جلسئی کے بہت بڑے منطقی تھے. جامعہ اسلامیہ کوڑا خٹک میں مفتی احمد الرحمان مرحوم کے استاذ رہے تھے. دیوبند کے اجلے علماء میں سے تھے. ان کی خدمت میں گیا. جمعے کا دن تھا. 12 بجے کے قریب 10 روٹیاں اور ایک اتنا بڑا شانداف کنڈال آئے دا کورونا گوڑو ڈکرا اور گوڑے پہ گئے چلی. میں تو ہی طالب اکینا بسم اللہ کا میں 2-4 نوالے لے لیے. بس میں نے کہا بس کہا آپ نہیں علم کر سکتے کیونکہ آپ بہت بیمار ہیں ٹی بی کے مریض ہیں کھانا نہیں کھا سکتے. مولوی سے روڑے ٹولا بھائی کے راماتا کا دا سے اڑداوائے کا آخر کیا کنڈول دا سے ماں تو یہ روڑے دس چل دا کہ میں آؤ جی دا ماں تو بدا حضاجر بھرانا جوڑ شی اگر تو ہمونے میں لویا عالم خو مجیز رشم خوڑے. بس اجازت بالا ماں. نماز جمعہ حضرت صاحب نے ممبر پہ بیٹھ کے بہترین تقریر کی. زبردست خطبہ دیا اور سنتیں وغیرہ سب پڑھ لی گئی. مجھے کہا کہ یہ ڈوڑائے لبزی ماں سر اچھا ڈوڑائے کڑی دا گا خطا نہ پارا ہوا ماں خواہ سے اکھاڑا اس ڈوڑائے دا. میں نے جی ماں پرے دے جہانگیری تھا سب وہ زالہ ہو رہی تش خوراک دے. یقین کر لے استاد مولانا لطف اللہ کو میں نے واقعہ سنا حضرت بہت ہنسے اور میں ایسا کتاب راڑا چاہیے بھائی نسو بڑے دے مولانا ہمارے منطق نشر ہوئے ماں معاف کا. تو مختلف مزاج ہوتے ہیں لیکن تکلیف بہت پیش آتی ہے. کم خوراک سڑے نزدیکی فرختو تا رحمان بابا اور سوئی دیتا. کم خوراک سڑے نزدیکی فرختو تا او ہر سڑے چے بیسیار خوری بیسیار خوارش او مڑول دوگی گیڑی گران کار نہ دے خو مڑول دوگو سترگو مشکل کار. کہتے ہیں کم خوراک صفات ملکوتی پیدا کرے گی. زیادہ کھانے والا زیادہ ذلیل ہو جائے گا. بہت جلدی صحت توانائی کھو بیٹھے گا اور آنکھ کے سیر ہونا چاہیے. پیٹ بھرنا آسان ہوگا. اللہ ہمیں اپنے نعمتوں سے مالا مال رکھے اور اللہ تعالیٰ طالب علموں کو اساتذہ کو مہمانوں کو عزت آفرینی نصیب فرمائے. تو تفسیر یا ترجمہ تعویل یا اس کے بعد ضروریات اور مہمات وہ ہوگی اپنے وقت پر انشاءاللہ کل 8 بجے. آج تو میں نے ایسے ہی آپ کے ساتھ دل لگی کی کوشش کی اور اس میں اپنی باتیں آپ تک پہنچائی کہ آپ خیال رکھیں اور جنازے آتے ہیں آپ کوشش کریں کہ گاڑی تک جائے اور کسی بھی معاملے میں دینی معاملے میں کمزوری نہ دکھایا. ہمت دکھایا کریں. ہمت مرداں مدد خدا. اگر آدمی بیٹھ گیا تو بس بیٹھ ہی گیا. حضرت داغ جہاں لیٹ گیا لیٹ ہی گیا اور لاکھوں جوتے پڑے اٹھ نہ سکا لیٹ گیا لیٹ ہی گیا. حفاظ کرام منزل اپنا پڑھتے رہے. خاص اوقات میں رمضان شریف آ رہا ہے لیکن یاد رکھنا کہ سبق کے اوقات میں سبق کا اہتمام واجب ہے.
محقق علی الاطلاق ابن الحمام نے فتح القدیر شرح ہدایہ میں لکھا ہے، بعض طلبہ ترمذی کے گھنٹے میں منزل پڑھتے ہیں، میں نے کہا ترمذی و بخاری کی توہین کر رہا ہے، اس وقت آپ ترمذی کا حاشیہ کل کا پڑھا ہوا آج پڑھایا جانے والا یہ دیکھیں، یہ آپ کا واجب عمل ہے۔ فجر کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھے، نر کا بچہ بنے، اپنا منزل پڑھے، فجر کی نماز کے بعد بھی تو کہیں 8 بجے جا کے 2-3 گھنٹے